جی السلام علیکم حسن بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے؟ اور بہت بہت شکریہ جی اگین ایک بار موقع دینے کا. تو چلیں سٹوری انشاءاللہ جلدی سٹارٹ کریں گے آج. تو ناظرین کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پہ جو لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی ہماری سپورٹ بہت کم ہے لیکن چلو انشاءاللہ بہت جلدی بڑھ جائے گی. اور بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ شیئر کیا کریں اس کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں، اور ساتھ میں اس کو سبسکرائب بھی کریں چینل کو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ لائک لازم کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس ہماری جو بھی سٹوری آئے انشاءاللہ آپ تک پہلے پہنچ جائے. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس سٹوری کو انشاءاللہ. تو سٹوری کچھ ایسی ہے کہ اصل میں یہ سٹوری جن کی ہے وہ جو ہے میرے ساتھ ان کی ڈیوٹی رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ اکٹھے ڈیوٹی کرتے رہے لیکن ظاہر ہے لوکیشن چینج ہونے کی وجہ سے وہ کہیں چلے گئے، پھر میں کہیں. پھر آپ کو پتہ انسان بزی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بات نہیں ہوتی اس طرح کی. بات نہ ہونے کی وجہ سے تو کچھ دن کے لیے وہ ذرا آگے پیچھے ہو گئے. کچھ دن کیا مطلب 6 منتھ 8 منتھ تقریباً ہو گئے. تو اس کے ہوا ایسا کچھ کہ ان کی ایک جگہ پہ ڈیوٹی لگی اور دبئی کا بڑا مشہور قبرستان ہے. میں آپ کو بلکہ جو لوگ ادھر سے اگر یہ اسٹوری جو سنیں گے وہ دبئی کے میں لازم وہ جانتے ہوں گے اس جگہ کو. سونا پور ایک قبرستان ہے دبئی میں. اچھا ان میرے جو فرینڈ ہے ان کی ڈیوٹی لگی اس جگہ میں. اچھا بڑے ایج میں تھوڑے سے مجھ سے بڑے ہیں تو اس لیے تھوڑے ان کے ساتھ عزت کا بھی معاملہ ہمارا رہتا ہے. ہم ان سے بہت زیادہ ہنسی مذاق کلوز نہیں ہوتے ہیں بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے ایک عزت رکھنی چاہیے انسان کے ساتھ، ہمارا ایک اٹھنا بیٹھنا تھا. اچھا ان کے ساتھ میری ایسی گپ شپ تھی. تو یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ مجھ سے ملے بلکہ بہت قریب آ گئے ہمارے اب وہ، تو اس لیے ان کے ساتھ گپ شپ اس طرح کی رہی ہے. انہوں نے مجھے بتائی ایک بات. انہوں نے میری سٹوری سنی اور مجھے بولا کہ یار آپ نے مجھے سٹوری سنائی تھی جو چینل پہ اپلوڈ کی تھی، مجھے بڑا اچھا لگا تو میں بھی آپ سے ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا لازم شیئر کریں جی، آپ لازم شیئر کریں. تو وہ خود آنا چاہ رہے تھے. اصل میں نے ان کو خود دعوت دی تھی کہ آپ خود سنا لیں، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا، میں بھی تھوڑا سا بزی تھا. تو وہ تھوڑا سا بس طبیعت تھوڑی سی پرابلم یہ وہ کرتے ہوئے بس ان کا کچھ مائنڈ نہیں بنا اس طرح کا. لیکن خیر میرے تھرو یہ کہانی جو ہے نا سٹوری سنانے کی بات کی تو میں نے کہا چلو سنا لیتے ہیں اپنے ناظرین کو انشاءاللہ. اچھا سٹوری کچھ ایسی ہے کہ قبرستان تھا دبئی میں. اور دبئی میں جو لوگ سونا پور کی سائڈ پہ رہتے ہیں اور جو دبئی میں خاص طور پہ کسی جگہ بھی رہتے ہیں، سونا پور ایک بہت مشہور علاقہ ہے، بہت مشہور سٹی. ایک جگہ کا نام بڑا مشہور ہے وہ. اور وہاں پر بہت سے لوگ یہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی لوگ یا اور کنٹریز کے لوگ، بنگلہ دیش کے، انڈیا کے لوگ، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جن کو یہاں سے لے کے جانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. جیسے آپ کہہ لیں لاوارث بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن کا گھر والوں تک رابطہ نہیں ہوتا رہتا. تو وہ لوگ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر ان کو ادھر لوگ دفنا لیتے ہیں، پھر بعد میں کچھ رابطے وغیرہ کر کے بتا دیتے ہیں ان کو کہ آپ کے پیارے ہوت ہو گیا. سے بڑا ایک لمبا وہ پروسیجر ہے، تو انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے. ابھی فی الحال سٹوری کی طرف چلتے ہیں. تو ایسا ہوا کہ وہ بولتے میری ڈیوٹی لگی گیٹ پہ. اس کے 4 گیٹ ہیں نا، 1 2 3 4 اور ایسے کچھ. تو لیکن الاؤڈ مطلب ایک جگہ سے یا دوسری جگہ سے، ایک جگہ سے الاؤڈ ہے میرے حال میں، لیکن گیٹ ویسے ہیں اس کے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہے. لیکن وہ جو مین گیٹ تھا اس پہ ان کی سیکیورٹی تھی، ان بھائی کی ڈیوٹی تھی. ٹھیک ہے، اب ڈیوٹی ان کی تھی نائٹ میں. ٹھیک ہے، تو نائٹ میں ان لوگوں کی پٹرولنگ ہوتی ہے. پٹرولنگ کہتے ہیں جیسے گھوم پھر کے اس کو چکر لگا کے دیکھنا جگہ صحیح ہے، کچھ مسئلہ پریشانی تو نہیں، ایسا کر کے پٹرولنگ وہ کرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایج تھوڑی ان کی بڑی ہے نا، تو کھانا کھانے کے بعد وہ کہتے تھے میں زیادہ تر پٹرولنگ کرتا تھا کیونکہ کھانا کھا کے پھر تھوڑی واکنگ کرنی چاہیے. اس لحاظ سے وہ لوگ پھر وہ بہت گھومتے تھے اس کے ارد گرد. تو اندر جانا بھی الاؤڈ تھا لیکن ویسے وہ لوگ اندر کم ہی جاتے تھے کیونکہ ایک دو بار انہوں نے کچھ واقعات سنے تھے نا، تو اس کے بعد وہ تھوڑا سا پولیس بھی ان کو بولتی تھی کہ آپ زیادہ تر اندر نہ بھی جائیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن باہر آپ رہا کریں. کیونکہ یہاں پر ایسا بھی ہے اگر نائٹ میں بھی ڈیڈ باڈیز وغیرہ دفناتے ہیں اور ایسا چلتا رہتا ہے. کبھی کبھی بہت رش ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ بڑے دنوں میں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو کبھی کبھی بولتا ہے کہ ادھر کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. خیر انہوں نے جو سٹوری سنائی
کہ میں پیٹرولنگ کر رہا تھا کھانا کھانے کے بعد، تو مجھے اندر سے دیے جلنے کی روشنی دکھائی دی، اور دیا ایسی جگہ پہ جل رہا تھا جہاں پر قبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جلنے کا اس کا سٹائل بھی ایسا تھا کہ وہ دیا جیسا ہوتا ہے اس سے بڑی روشنی تھی ایک. تو ظاہر ہے ان لوگوں کے پاس ایکسپیرینس تھا ادھر کا، تو ان لوگوں نے چیک کرنے کی کوشش کی. پہلے تو انہوں نے دور سے ٹارچ لگا کے دیکھا، ان کو چیک کیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، خالی آگ جل رہی تھی. آگ سے مراد یہ دیا ہوتا ہے، لیکن ایک بڑا دیا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے، لیکن بڑے دیے کی روشنی تھی. اور اس جگہ پہ قبر کوئی نہیں تھی. وہ انہوں نے ایک بیریکیڈ کر کے جگہ رکھی ہوئی تھی، وہاں پر مردوں کو غسل دیتے تھے یا کوئی اس طرح کا بس ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. خیر جب انہوں نے آگ دیکھی، وہ دیا جلتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لائٹ لگا کر چیک کیا، لیکن ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو وہ سلسلہ کافی دیر تک رہا، وہ آگ کافی دیر تک جلتی رہی، وہ دیا سا تھا جو بھی تھا وہ جلتا رہا. لیکن انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے اپنے سپروائزر کو کنٹرول روم میں کال کر کے بولا کہ بھائی یہ چیز ہم نے دیکھی ہے، تو آپ ہمیں پرمیشن دیں تو ہم اندر جا کے دیکھ لیں، تو نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں بتا دیں کیا کرنا ہے ہم نے. کیونکہ ان کو پرمیشن کے بغیر یہ لوگ اندر نہیں جا سکتے، ان کو پہلے بتانا پڑتا تھا کہ ہم لوگ پیٹرولنگ کرنے جا رہے ہیں اندر، ایسے بول کے تو پھر یہ لوگ جاتے تھے. کیونکہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ کا تھوڑا اپنا احترام بھی ہے، تو پھر اس لحاظ سے وہ لوگ سارا کرتے تھے. تو خیر کنٹرول روم والوں نے ان کو بول دیا اوکے تو آپ 2 سیکورٹی جاؤ اندر جا کے چیک کر کے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ لوگ 2 اندر گئے. انہوں نے یہ جس ٹائم اندر پہنچے تو وہ دیا بجھ گیا، آگ بجھ گئی. اچھا یہ ظاہر ہے ان نے واقعات سنے ہوئے تھے، تھوڑا سا ان کے دماغ میں وہ چیز چل رہی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی کوشش کی، پھر قریب گئے، جس جگہ پہ آگ جاتی اس جگہ پہ پہنچے. لیکن گائز مزے کی بات یہ کہ وہ بولتے کہ وہاں پر کوئی دیا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہاں پر دیا تھا، نہ وہاں پر آگ کی کوئی کچھ بھی نہیں تھا. مطلب کہ وہ بول رہا تھا کہ زمین سے آگ نکل رہی تھی، شاید ایسا ہو سکتا ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. پھر یہ لوگ تھوڑا ڈر گئے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ڈر تو لگتا ہے، رات کو 12-1 بجے کا ٹائم ہو، ٹریفک نہ ہو، رش نہ ہو، کوئی بندہ نہ ہو، تو پھر وہ 2 لوگ تھے لیکن پھر بھی ڈر تو ڈر ہوتا ہے. ڈر گئے. خیر وہ باہر آگے واپسی، انہوں نے کنٹرول روم میں کال کر کے بولا کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر کنٹرول روم والے نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نے اندر نہیں جانا، اگر آگ جلتی ہوئی آپ کو نظر بھی آئے تو آپ نے ویڈیو بنانی ہے اور اس کو ہمیں شیئر کر دینا ہے ہمارے گروپ میں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گائز سب سے بڑی حیرانگی کی جو بات وہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ جو آگ پھر جل گئی نا، جب جس ٹائم پھر آگ جلی، اس ٹائم جب وہ لوگ باہر آ گئے پھر آگ جلی، لیکن وہ چیز کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی، وہ آگ کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی. آپ اس چیز کو انسانی سوچ سے بالاتر وہ چیز ہے کہ کیمرہ آئی فون کا کیمرہ بھی ہو، اچھے سے اچھا کیمرہ بھی ان لوگوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی موبائلوں کا، لیکن وہ کیمرے پہ ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی. وہ آنکھوں سے دیکھی جا رہی تھی لیکن کیمرے پہ جس نے وہ لگاتے تھے وہ کیمرے پہ ریکارڈ نہیں ہوتی تھی. بس وہ لاسٹ ان کا جو تھا نا کوشش تھی. پھر انہوں نے کنٹرول روم میں بتا دیا، کنٹرول روم والوں نے بول دیا کہ آپ پولیس کو انفارم کر دیں. انہوں نے پولیس کو کال کر دی، پولیس والے آ گئے، پولیس نے آگے چیک کیا، آگ چیک کی، آگ تو جل رہی ہے لیکن وہاں پر کچھ ریکارڈ نہیں ہو رہا. خیر پولیس والوں نے بات سمجھ گئی، پولیس والوں نے سیکورٹی کو بول دیا کہ آپ نے اندر نہیں جانا، آپ باہر رہو، اور وہ بھی چلے گی. بس انہوں نے اتنی سی بات کی اور وہ بھی چلے گی. ان کو بھی پتہ تھا ظاہر ہے اس سے پہلے بھی کمپلین تو گئی ہوئی، لیکن آگ تک بات نہیں ٹھہری، بات آگے بڑھ گئی. تو تقریباً آدھا گھنٹہ یا گھنٹے بعد پھر وہاں سے ایک چیخ کی آواز آئی، اور چیخ تھی لڑکی کی، عورت کی چیخ تھی، بڑی چیخ تھی، بڑی آواز تھی، بڑی عورت کی آواز تھی. اور چیخ جب انہوں نے سنی نا، وہ لوگ تو سارے ڈر گئے. 2-3 سیکورٹی جو بھی وہاں پر پہ تھے ان کو سب کو چیخ کی آواز آئی، وہ ڈر کے ایک دم سے دور چلے گئے. ٹھیک ہے، ابھی یہ واقعہ چلا تو انہوں نے ایک دم سے کال کر کے واپسی کنٹرول روم میں بولا کہ بھائی یہ بات ہوئی ہے. تو ہم لوگ نے لوکیشن سے تھوڑا دور آ گئے کیونکہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے. تو انہوں نے پھر گاڑی بھیجی، اپنی کنٹرول روم کی سیکورٹی کی گاڑی بھیجی. انہوں نے پھر اس نے پیٹرولنگ کی، ان کو پھر ساتھ میں اپنے گائیڈنس دی کہ بھائی آپ نے اندر نہیں جانا، آپ باہر رہو کیونکہ آپ کی ڈیوٹی ہے. تو ہم بھی ادھر ہی ہیں، سارے سپروائزر نے بولا ہم بھی ادھر ہی ہیں، ٹینشن نہیں لینی، ایسے بتا کے وہ لوگ پیٹرولنگ کے لیے چلے گئے. لیکن جو سب سے لاسٹ اور سب سے مشکل چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو بھائی تھے جنہوں نے یہ سٹوری سنائی ہے، انہوں نے بولا کہ میں ذرا زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، میں نے پیٹرولنگ بہت کی تھی، میں تھکا ہوا تھا، میں نے جا کے کرسی پہ بیٹھنا تھا. تو وہ جا کے کرسی پہ بیٹھے. کہتے ہیں کہ
اس چیخ کے آدھے گھنٹے کے بعد وہ جب کرسی پہ جا کے بیٹھے تو اس کے تقریباً 10 منٹ بعد، تقریباً 40 منٹ بعد اس چیخ کے ایک وائٹ سی کلر کی کوئی عورت، یا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، چڑیل کہہ سکتے ہیں یا کیا بول سکتے ہیں اس کا، آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں لازم بتائیں کہ آپ اس کو اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں۔ انہوں نے وہ ایک عورت دیکھی، میں تو اس کو عورت کی عورت ہی بول دوں گا، تو وہ عورت دیکھی انہوں نے وائٹ، اور لیکن اس کا قد بہت بڑا تھا، وہ بول رہے تھے اس کی ہائٹ بڑی تھی، عورت سے تھوڑا سی ہائٹ بڑی تھی اس کی، اور انہوں نے دیکھا وہ ان کی طرف آ رہی ہے، چلتے 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 آرام آرام سے آ رہی ہے، جو انہوں نے ٹارچ لگائی نا، بس اس کے بعد وہ بولتے ہیں کہ نہ مجھے پتہ چلا کہ مجھے کیا ہوا، وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کو نہیں پتہ چلا کہ وہ ہاسپٹل کیسے پہنچے، ان کو کون لے کے گیا، کوئی ان کو علم نہیں ہے۔ اور انہوں نے جس ٹائم میں انہوں نے لاسٹ ٹائم مجھے جب بات بتائی، وہ بڑی خوفناک بات بتائی کہ جس ٹائم میں نے اس کو ٹارچ لگا کے دیکھا تو اس کے دانت تقریباً ایک انگلی سے بڑے دانت تھے اس کے، اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ بس انہوں نے بولا کہ میں نے یہ 2 چیزیں دیکھی ہیں، اس کے بعد مجھے نہیں پتا، ہاں تھی وہ وائٹ ڈریس میں تھی، اور بس یہ 3 چیزیں میں نے دیکھی اس کی، بس اس کے بعد میں نے اس کو نہیں میں سمجھ سکا کہ کیا ہوا، بس وہ گر گئی ادھر ہی، وہ آئی، گاڑی آئی، ایمبولینس آئی، ان کو لے کے گئی ہاسپٹل میں، اور انہوں نے یہ بات بتاتے ہوئے بڑے ڈرے ہوئے بھی تھے، اور پھر انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ اس کے بعد ان کی ڈیوٹی تو انہوں نے نہیں کی ادھر، اس کے بعد سالوں کی ڈیوٹی ادھر سے چینج ہو گئی، کیونکہ انہوں نے دور دور ان کو کر دیا، کیونکہ وہ واقعہ بڑھ گیا تھا، واقعات بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ بڑی ایک خوفناک قسم کی انہوں نے ایک بات مجھے بتائی تھی۔ وہ قبرستان میں بھی گیا تھا ایک دو دفعہ میں بھی گیا ہوں، لیکن بہت اندر تو نہیں گیا، دور سے میں نے دعا خیر کر کے میں آ گیا تھا، لیکن میں نے جب یہ چیز سنی تو مجھے اپنا وہ یاد آ رہا تھا کہ میں بھی جگہ پہ گیا تھا، اور ایسے ایسے میرے دماغ میں آ رہا تھا۔ لیکن اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب سے بھی دعا کی گزارش ہے کہ دعا کیا کریں ہم لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلدی کوشش کر کے کچھ اچھے پروگرام کی طرف بڑھیں گے، اور حسن بھائی سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ کچھ وزٹ کرے لوکیشن کا، تو ہمارے ناظرین جو انہوں نے کامنٹ سیکشن میں بولا بھی تھا کہ کچھ کی الگ کیا جائے، تو بہت ریکویسٹ ہوگی حسن بھائی سے کہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ جیسے پہلے گئے تھے اور آپ نے ایک پروگرام اپلوڈ کیا تھا، ویسے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ بھی پردیسی ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز دکھائیں، اور اچھا لگتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ سر آپ کا، جن لوگوں نے میری سٹوری سنی، شیئر لازم کرنا، اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا چینل کو، اور لائک، بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری میں ملیں گے آپ کو۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔